تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہجر آیات 16 تا 25 آگے کا مضمون۔ آگے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آفاق و انفس اور آسمان و زمین کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ مقصد ان نشانیوں کے ذکر سے یہ ہے کہ قدرت کے معجزات کے ہوتے ہوئے کسی نئے معجزے کی ضرورت کہاں باقی رہی۔ دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والے دماغ ہوں تو ایک ایک پتا معرفت کردگار کا دفتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کان لگاتا ہے تو ایک دہکتا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اگائیں، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور ہم کو ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور بے شک تمہارا خداوند ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ برج کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو خدا نے آسمانوں میں بنائے ہیں، جن میں اس کے ملائکہ اور کروبیوں کی فوجیں برابر معمور رہتی اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین انس کو ہے اور نہ شیاطین جن کو۔ اور اگر کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دہکتا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قلعہ کی برجیوں پر معمور سپاہی دشمن کے آدمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی اجنبی کو اپنے حدود کے اندر آنے کا موقع نہیں دیتے، اسی طرح خدا کے معمور ملائکہ ان شیاطین جن کو شہاب ثاقب کا نشانہ بناتے ہیں جو ان کے حدود کی ٹو لگانے کے لیے دور اندازی کی کوششیں کرتے ہیں۔
اس سے ضمناً اس کہانت کی بالکل بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے جس کا عہد جاہلیت میں بڑا رواج تھا اور جس کی آڑ میں کاہن لوگ غیب دانی کے دعوے کر کے سادہ عوام کو بے وقوف بناتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ملائے اعلیٰ کے دائروں تک شیاطین کو رسائی حاصل نہیں ہے، اور اگر وہ چوری چھپے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہاب کی سنگباری کا ہدف بنتے ہیں۔ اسی پہلو سے یہاں شیطان کی صفت رجیم آئی ہے، اس لیے کہ رجیم کے معنی سنگسار کردہ کے ہیں، اور لفظ کل اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بہرحال خدا کے محفوظ کیے ہوئے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو عرف عام میں ستاروں کا ٹوٹنا کہتے ہیں، موجودہ سائنس اس کی جو توجیہ بھی کرے اس سے قرآن کے بیان کردہ اس حقیقت کی تردید نہیں ہوتی، اس لیے کہ سائنس کی رسائی کسی چیز کے صرف ظاہری اسباب ہی تک ہے۔ قدرت الہی ان شہابوں سے کیا کیا کام لیتی ہے، یہ بتانا سائنس کے بس سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور اس کی باتوں کو جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی اور قرآن ہے۔ یہ مضمون یہاں ضمناً آ گیا ہے۔ آیت کا اصل مقصود جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آسمان و زمین کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ہر نشانی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ جن کی قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے تو آسمان بھی نشانیوں سے معمور ہے اور زمین بھی، لیکن جن کی آنکھیں بند ہیں وہ ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو دکھایا جائے جب بھی، جیسا کہ اوپر ارشاد فرمایا، یہ اندھے ہی بنے رہیں گے۔ نظم کلام کے پہلو سے یہاں خاص توجہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کے ٹکڑے پر ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو اس کے لیے اس دنیا میں معجزات کی کمی نہیں ہے، وہ آسمان کو دیکھے۔ قدرت نے اس کو ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج، شفق اور قوس اور دوسرے بے شمار گوناگوں عجائب سے کس طرح سنوارا ہے کہ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے انسان حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل اور کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں آ جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم و علیم اور ایک بے پناہ قدرت و حکمت کے مالک کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دے، بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں وہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال نیک و بد کا حساب لے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح آسمان خدا کی نشانیوں سے معمور ہے اسی طرح زمین بھی اس کی نشانیوں سے معمور ہے۔ آسمان اوپر شامیانے کی طرح چمکتے ہوئے کمکموں کے ساتھ تنا ہوا ہے، اور زمین نیچے اپنی گوناگوں نباتات کے ساتھ فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، اور یہ خدائے قادر و قیوم ہی کی قدرت و حکمت ہے کہ اس کے اندر اس نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، ورنہ جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا یہ ساری مخلوق سمیت کسی ایک جانب کو لڑھک پڑتی۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خدا نے اس میں جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک خاص توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کی ہے، اور اسی توازن و تناسب کی برکت سے یہ انسان کی رہائش اور تمدن و معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے، ورنہ جیسا کہ آگے ارشاد ہوا ہے خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔
وہ اگر کسی چیز کو بھی اس کی حد مطلوب و معین سے متجاوز ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتا تو اس زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا اور انسانوں کے بجائے اس میں کوئی اور ہی مخلوق آباد ہوتی یا یہ بالکل غیر آباد ہو کے رہ جاتی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اس میں زبان کے معروف قاعدے کے مطابق ایک جگہ حرف جر کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ دراصل وَلِمَن لَّسْتُمْ ہے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس زمین میں اس نے انسان کے لیے بھی ضرورت کی وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وہ اپنی زندگی کی بقا اور اس کی رفاہیت کے لیے محتاج ہے، اور ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان کیا ہے جن کے رزق کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے، اگرچہ وہ انسان کے کام آنے والی ہیں اور انسان مختلف پہلوؤں سے ان سے فائدے اٹھاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ یہ جیسا کہ ہم نے اوپر ارشاد کیا اس تناسب و توازن کی طرف اشارہ ہے جو خالق کے کائنات کے تمام کاموں میں موجود ہے اور جس کے اوپر ہی اس دنیا کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن اس دنیا کا بقا مقتضی ہے کہ ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ ظہور میں آئے، اس وجہ سے وہ ہر چیز اتنی ہی مقدار میں بھیجتا ہے جتنی مقدار میں اس کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ذرا بھی اپنی حد مطلوب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ زیادتی بھی جب ہوتی ہے خدا ہی کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بڑی بڑی آفتیں برپا ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دنیا نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ گئی ہے جیسا کہ ملاحدہ اور منکرین سمجھتے ہیں، اور نہ یہ مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کی بازی گاہ ہے جیسا کہ مشرکین نے سمجھا۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت 2 میں اجزائے کائنات کے اسی تناسب کو تقدیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس تقدیر کو شرک کی نفی اور توحید کی ایک واضح دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام میں آئے گی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ لقحہ کے معنی باردار اور حاملہ کرنے کے ہیں، اسی سے لاقحہ اور اس کی جمع لواقح ہے۔ ریاح موسمی ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو باردار کرتی ہیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جس ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ پانی جو تمہاری اور تمام جانداروں کی زندگی کا ذریعہ ہے اور تمام اسباب معیشت کو وجود میں لانے کا واسطہ ہے، یہ خدا ہی کے حکم اور اسی کی مہربانی سے تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو موسمی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو جمع اور ان کو باردار کرتی ہیں جن سے تم سیراب ہوتے ہو۔ یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے جمع کر کے رکھ چھوڑتے اور جب ضرورت پڑتی پانی برسا لیتے۔ یہ اللہ ہی کا نظام ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اوپر جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں یہ ان کا لازمی تقاضا واضح فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث بھی ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اسی طرح زمین اور اہل زمین کی وراثت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کا مرجع و مولا اللہ ہی ہے۔ اگر کسی نے کسی اور سے امید باندھ رکھی ہے تو یہ محض وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کا حساب کتاب کس کے بس کی بات ہے۔ فرمایا کہ ہم ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کو روزی دی ہے۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آئے ہیں یا آئیں گے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کرے گا۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ اس کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا لائے، اور اس کے علیم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کوئی اس سے اوجھل ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے کسی عمل سے بے خبر ہے۔